اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ سب کی نیک تمنائیں پوری ہوں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنت اور جہنم کیسی ہوگی۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی، اس میں ہر انسان کی منزل آخری منزل ہے جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہیں کیا؟ کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے، جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے، جہاں عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم میں طرح طرح کے مختلف قسم کے عذاب دیں گے، جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت کی چوڑائی اور زمین و آسمان کے برابر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ جنت کے پھل بہاریں دائمی ہوں گی۔ سورہ رعد آیت نمبر 35۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 118۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشمی لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں میں مزے کریں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 31۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 47-46۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی لڑکیاں ان کی بیویاں ہوں گی، جنہیں اس کے پہلے نہ کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ سورہ رحمٰن آیت نمبر 56-58۔ اب چند احادیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ مسلم شریف۔ اگر جنتی عورت اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گی جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ ترمذی شریف۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گی اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے گی۔ بخاری شریف۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں، اس کا گارا تیز خوشبو والا ہے، اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ ترمذی شریف۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ ترمذی شریف۔ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بخاری شریف۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ مسلم شریف۔ اب اللہ پاک کے غضب اور جلال یعنی جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کچھ آیات ملاحظہ فرمائیں۔ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کی چیزیں تک گل جائیں گی۔ سورہ حج آیت نمبر 19-20۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 41۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھا دیا جائے گا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 17۔ جہنمیوں کے گلے میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 30-31۔ سورہ مومن آیت نمبر 71-72۔
جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 16۔ غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 29۔ بدبودار اور کانٹے دار کڑوے درخت کھلائے جائیں گے۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا، اور اللہ پاک ہم سب کو بارگاہ الہی، بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بے شک تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کر دے اور ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنا اور دوزخ سے بچا لینا۔ آمین ثم آمین۔